بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی میں تمام طالب علموں کو خوش آمدید۔ میں جاوید اقبال جاوید آپ سے مخاطب ہوں اور عملی اردو کا جو سبجیکٹ ہے وہ میں آپ تمام طلباء کو پڑھاؤں گا، چونکہ بی ایس کے تمام پروگرامز میں عملی اردو سروس کورس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے کہ میں نے تعارفی لیکچر آپ کو دیا تھا اور یہ تمام لیکچرز جو آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں ان کے لیے جو پلیٹ فارم استعمال کیا گیا ہے وہ ایزی کلاس کا ہے، تو آپ تمام طلباء کے پاس ایزی کلاس کے پاسورڈ موجود ہوں گے۔ اگر کچھ طلباء کے پاس پاسورڈ موجود نہیں ہیں تو وہ اپنے متعلقہ شعبے سے رجوع کریں اور اپنا متعلقہ پاسورڈ حاصل کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، جو اردو کا سروس کورس بی ایس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد طالب علموں کو اردو سے واقفیت اور روزمرہ کے معاملات میں درپیش مسائل کا حل کرنا شامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم مڈ ٹرم ایگزام یعنی وسط مدتی امتحان کے جو موضوعات ہیں ان کو پہلے ڈسکس کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی گائیڈ کر دیا تھا کہ اس میں ویڈیو لیکچرز اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایف فائل میں آپ کے پاس تمام نوٹسز موجود ہوں گے، آپ کو میں بھیج دوں گا۔ کسی حوالے سے آپ تمام طلباء نے پریشان نہیں ہونا، تو اگر پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو آپ ایزی کلاس کے ذریعے ڈسکشن کر سکتے ہیں اور آپ جو بھی آپ کا متعلقہ سوال ہے اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ باقاعدہ پہلا لیکچر ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں۔ سب سے پہلے علم ہجا کی تعریف پڑھی، اس کے بعد حرف کی تعریف سیکھی، حروف کی تعریف، اس کے بعد حروف تہجی جو ہیں وہ ہم نے حروف تہجی کی تعریف سیکھی۔ اس کے بعد جو کل حروف تہجی ہیں اردو زبان میں جن کی تعداد 51 ہے وہ ہم نے سیکھے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ حروف تہجی کی کل تعداد 51 ہے جن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان 2 حصوں میں ہلکی آوازوں والے حروف یا مفرد حروف جن کی تعداد 37 ہے، اور دوسری جو قسم ہے بھاری آوازوں والے حروف یا مرکب حروف جن کی تعداد 15 ہے۔ تو اس طرح ہلکی آوازوں والے حروف الگ لکھ دیے گئے ہیں، بھاری یا مرکب آوازوں والے حروف الگ لکھ دیے گئے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ جو سوال ہے یہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر امتحانی نقطہ نظر سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو یہ 10 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اردو زبان کے حروف تہجی تحریر کیجیے، تو آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ اردو زبان کے حروف تہجی تحریر کیجیے تو آپ سارے جو حروف تہجی ہے وہ بیان کر دیں گے۔ اس میں اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ مفرد اور مرکب آوازوں والے حروف کی وضاحت کیجیے تو پھر آپ مفرد یا مرکب آوازوں والے حروف کی وضاحت کر دیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے حروف تہجی کی تعریف بھی کرنی ہے۔ اگر آپ لفظ کی حرف کی تعریف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو امتحانی نقطہ نظر سے 2-3 طرح سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا، لیکچر نمبر 2، وہ حروف شمسی اور قمری پر مشتمل ہوگا۔ تو آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے۔ یہ وہی چیزیں ہیں، یہ وہی لیکچر ہے پہلا جو آپ عرصہ دراز سے پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اسی طرح میں نے مزید حروف تہجی لکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے نا سوال جس طرح امتحان میں پوچھا جائے گا وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے، تو لہٰذا اگلے لیکچر کو بھی آپ دھیان سے سنیے گا۔
بہت شکریہ نوازش.